لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ آج ماہ محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت پہلی محرم سے کی جا رہی ہے کہ جس میں ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس آیہ کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، انسان کا اکیلے اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کی بھی نجات کی فکر انسان کو نہ ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد 40,000 گناہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا تو 60,000 نیکوکاروں کو۔ حضرت داؤد نے کہا پالنے والے ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ نیکوکار خاموش نہ رہتے تو یہ گناہگار جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب دیکھیے، اسلام جو ہے ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، خود غرضی برداشت نہیں کرتا، سیلفش مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی داستان نقل کروں تاکہ اس آیت کا مفہوم اور سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا ایک اندھا آدمی پڑا ہوا ہے اور فرشتوں کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر، فرشتہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے کتا اور سور ہونے کے۔ تو فرشتہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نابینا پڑا ہوا تھا، 2 فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کے منہ میں دانہ ڈال رہے تھے، کھانا ڈال رہے تھے۔ اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا، تو اب جب دیکھا اتنا مومن ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا دل اس کی طرف مائل ہوا، اس نابینا کی طرف چلے گئے۔ نابینا کو اندازہ ہوا کوئی ہے، کون؟ کہا میں موسیٰ نبی خدا۔ یا نبی اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں طور پر مناجات کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے القاب میں کلیم ہے، کلیم اللہ۔ یہ جب مناجات کرتے تھے تو ان کو خدا کی طرف سے رپلائی آتا تھا، جواب آتا تھا۔ چنانچہ اس بندے خدا نے، اس نابینا نے پوچھا یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے مناجات کے لیے۔ تو کہتا یا نبی اللہ ذرا میرے بارے میں بھی پوچھئے گا کہ اب جو دیکھیے اگر ہم اور آپ ہوتے اور ہم کو اور آپ کو ایسا چانس مل جاتا تو ہم کیا پوچھواتے خدا سے؟ آخری حد یہ ہے کہ پوچھتے یا نبی اللہ ذرا پوچھئے گا کہ اعمال ہمارے قبول ہیں نہیں ہیں، جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا اعتبار تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، بلکہ کہتا یا نبی اللہ ذرا خدا سے پوچھئے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ تو اس کا مطلب اس کو بھی اپنے اوپر اتنا اطمینان تھا۔ اچھا سیدھی سی بات ہے کہ جب آدمی خود دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آ کر کے میرے جسم پر جو ہے سینے پہ بیٹھ کے مجھ کو دانہ
کھلا رہے ہیں، مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو میں رک کے کہہ دوں، کبھی بھی ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی انسان ہو، کبھی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر ہم کو یہ نہیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، ہماری تو جنت پکی ہے۔ جناب لقمان اپنے فرزند کو انہوں نے نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں بیٹا خف اللہ خیفتن، اللہ سے ایسا ڈرتے رہو کہ لو جئت ببر الثقلین، اگر جن و انس کے برابر نیکی بھی تمہارے نام عمل میں ہو تو ڈرتے رہو کہ خدا تم کو عذاب کر سکتا ہے، اور اگر جن و انس کے برابر گناہ بھی تمہارے نام عمل میں ہو تب بھی ورج اللہ رجاءً، اللہ سے امید لگائے رہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام درمیان میں رکھتا ہے، نہ اپنے عمل کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، نہ اپنے اعمال کی بنیاد پر گھمنڈ کرنا چاہیے۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو غرور سے بچائے، انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے۔ ایک دعا ہے مفاتیح میں بھی ہے، دعائے مکارم الاخلاق، دعا فار مورل ڈیولپمنٹ، جہاں امام فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدا جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا، یعنی دنیا مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھوں۔ جب تک یہ ہمارے ذہن میں رہے گا تب تک تو ترقی کے راستے ہیں، لیکن جہاں غرور آیا، جہاں گھمنڈ آیا، تو پھر انسان کے اعمال ہبط ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے روایت کہتی چاہے جتنی عبادت کرو، ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، یعنی کسی کو بچنا نہیں ہے، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے عمل علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک، الا المخلصون، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر اپنے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو، والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین کے اوپر بھی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے خطرے کی، کب انسان کا خلوص ضائع ہو جائے۔ چنانچہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا، اگر گناہ نہ بھی کرتے تم تو لخشیت علیکم ما ہوا اکبر من ذالک، تو مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے گناہ سے بڑی چیز کا۔ تعجب ہوا لوگوں کا کہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا اپنے جو ہے وہ اعمال پر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا۔ تو ہم چاہے جتنا عابد ہوں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، دو لوگ آئے، داخل ہوئے مسجد میں، احدہما عابد، ایک عابد تھا، والآخر فاسق، دوسرا فاسق تھا، فخرجا من المسجد، دونوں تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے نکلے۔ امام فرماتے ہیں جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، اور جو فاسق تھا وہ صدیق بن گیا تھا۔ خود امام نے اس کی وجہ بتائی کہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ جب تک گناہ گار مسجد میں رہا تب تک اپنے گناہوں پہ شرمندہ، لیکن عابد جتنی دیر مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنے جو ہے عبادت میں غرور، گھمنڈ۔ اب آپ کہیں گے صاحب کیسے 2 منٹ میں آدمی گناہ گار سے صدیق بن سکتا ہے؟ کہ اس کی مثال سامنے موجود ہے کربلا معلیٰ میں۔ حر سے بڑا گناہ گار کون تھا جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا تک لے آئے؟ لیکن 1 منٹ کے اندر حر علیہ السلام بن گئے، نہیں بن گئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بات زیادہ ادھر ادھر نہ جانے پائے کہ ہم کو اپنے عمل پر بہت مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تو نیکیاں یہ ہیں لہٰذا ہم جنت پکی ہے، لہٰذا ہم تو بالکل بہشتی ہیں۔ یہی ہوا اس نابینا کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے نہیں کہا کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مطمئن ہے کہ مجھ کو تو فرشتے کھانا کھلا رہے ہیں، اس لیے جنت تو میری پکی ہی ہے۔
لہٰذا کہتا ہے یا نبی اللہ ذرا خدا سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ جناب موسیٰ چلے گئے سلام اللہ علیہ، خدا سے دعا مناجات کے بعد پلٹنے لگے، آواز قدرت آئی، موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ہاں میرے اللہ، اس نے کہا ہے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ دیکھیے اتنے اطمینان کے بعد، اتنے یقین کے بعد جواب کیا مل رہا ہے اس کو۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس سے کہہ دو جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ نابینا موجود ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیرت آ رہی ہے کہ اس کو کیسے بتاؤں کہ تجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، تو بہشتی نہیں ہے۔ چنانچہ بہرحال اب پیغامبر ہیں، پیغام تو ان کو پہنچانا ہی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ سے جب اس نے پوچھا کیا ہوا یا نبی اللہ، خدا نے کیا فرمایا؟ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ تجھ کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ نہ رویا، نہ چیخا، نہ چلایا، نہ فریاد کی۔ کہتا موسیٰ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کہا بالکل۔ کہا اللہ عادل ہے، کچھ ہوں میں تبھی تو فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اللہ عادل ہے، بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کوئی تو خطا میری ہوگی۔ کہا ہاں۔ کہا وہ خطا کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ، تم تو فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، اس جنگل بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میری بستی کے لوگ بے دین تھے، میری بستی کے لوگ لامذہب تھے، میں نے سوچا ان کے درمیان رہوں گا اپنا بھی دین ضائع ہوگا، چل کے جنگل بستی بسا لیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کم سے کم مجھے تو نجات دے دے گا۔ موسیٰ نے کہا یہی بات اللہ کو تیری ناپسند ہوئی ہے کہ تو نے اپنی نجات کی فکر کی اور اس کے دوسرے بندوں کی نجات کی فکر تجھ کو نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ یہی خطا ہے؟ کہا یہی خطا ہے۔ کہا مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ایک گزارش اور ہے، ایک درخواست اور ہے۔ کیا؟ کہا آپ خدا سے، اس کو تو پتہ ہے نا کتنے لوگ سدھر سکتے تھے اگر میں اپنے وطن میں رہتا، گاؤں میں رہتا، تبلیغ کرتا، ہدایت کرتا، ارشاد کرتا، تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ کتنے لوگ سدھر سکتے تھے۔ آپ خدا سے کہیے میرے جسم کو اتنا وسیع و عریض کر دے کہ میں پوری بستی کا عذاب اکیلے چکھنے کو تیار ہوں، مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، فرمایا اب تیری جنت پکی ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے تو ابھی کوئی کام نہیں کیا، یہ اچانک کیسے؟ کہ تیری نیت بدل گئی ہے، کل تک تجھ کو صرف اپنی فکر تھی، آج اللہ کے دوسرے بندوں کی بھی فکر ہو گئی ہے، اس لیے اب تیری عبادت بھی قبول ہے، تیری ریاضتیں بھی قبول ہیں۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ اکیلے مومن ہو جانا یہ ہنر نہیں ہے، اکیلے متقی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ انسان اپنے اہل و عیال کی نجات کی فکر نہ کرے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، جو اتنے دن سے آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، واہلیکم، اکیلے نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی، جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اب یہاں کے اوپر ہر انسان کی اوقات الگ الگ ہے۔ ہم ہیں مثلا فرض کیجئے میں ہوں، میری ایک بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہماری اولاد تک ہے، بیوی بچوں تک ہے۔ ہم کو کسی مسجد کا پیش نماز بنا دیا گیا تو اب ہماری ذمہ داری ہمارے گھر تک نہیں ہے، اب جتنے لوگ آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ان تک دین پہنچانا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو امام جمعہ بنا دیا گیا، ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ ہم مرجع ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا تو جتنے علاقے تک کے لیے وہ نبی مبعوث ہے ان تک دین پہنچانا اس پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اس نبی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کسی کو رحمت للعالمین بنا دیا تو اب آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو اب چاہے کوڑے کھائیے، چاہے ساحر کہا جائے، چاہے جادوگر کہا جائے، چاہے دیوانہ کہا جائے، سب برداشت کیجئے مگر دین بچائیے۔ چنانچہ آپ
دیکھیے تاریخ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ملاحظہ فرمائیے، کیا کچھ اذیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہنچائی گئیں، لیکن ایک بار بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی؟ ایک کہتے ہیں کہ یہودی ہے، جاتا ہے، راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جہاں ایسے کانٹے اس میں اندر ہیں کہ اگر چبھ جائے تو ایسا سوزش کرتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو۔ یہ ایسا دشمن انسان تھا رسول اللہ کا کہ جاتا تھا اور جا کر کے وہاں سے کانٹے چن کے لاتا تھا، رسول اللہ کے راستے میں بچھا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نہایت صفائی پسند تھے، خود فرمایا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ یہ جاتا تھا قصاب کے ہاں سے اوجھڑیاں لاتا تھا، بلندی پہ جاتا تھا اور رسول اللہ پر وہ ساری گندگی پھینک دیتا تھا، 1 بار 2 بار 4 بار 6 بار 10 بار، کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا۔ اچھا، نوح بد دعا کریں اللہ قبول کر سکتا ہے، رسول اللہ بد دعا کرتے اللہ قبول نہ کرتا۔ لیکن ایک بار بھی پیغمبر نے اس انسان کے لیے، اس یہودی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ جو گزرے مسجد کے لیے تو نہ راستے میں کانٹا چبھا، نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی۔ پیغمبر اکرم مسجد میں آئے، اصحاب کرام سے پوچھا وہ میرا دوست کہاں ہے آج؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوست کہاں؟ دوست کون؟ کہا وہ کانٹے والا، اوجھڑی والا۔ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ آئے بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ چلو ہم لوگ عیادت کو چلتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا اس نے آپ کو ستایا ہے، اس کے باوجود آپ اس کی عیادت کو جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا جی میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ لے کے آئے اس کے دروازے کے اوپر، دق الباب کیا، بیوی، وہ تو بیمار ہے بستر پہ پڑا، بیوی آئی۔ کون؟ حضرت نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا۔ وہ بھاگی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، جی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں اور الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم کو دیر سے اطلاع ملی، معذرت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہو دروازہ کھول دوں؟ اب انسان یہ بے چین ہو گیا، دروازہ کھولتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اتنا ستایا ہے، اس کریم آدمی کا سامنا کیسے کریں گے؟ دیکھیے اگر کسی کو بے عزت کرنا ہے تو آپ کسی کو گالی دے کر کے بے عزت نہیں کر سکتے، کسی کو برا بھلا کہہ کے بے عزت نہیں کر سکتے۔ جب تک انسان خود اپنے نفس میں اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے بے عزتی نہیں محسوس ہوتی۔ اب یہ انسان سوچنے لگا کیا کریں، واپس کر دیں؟ یہ عربوں کے اخلاق کے خلاف ہے کہ دروازے پر آیا ہوا مہمان واپس کر دیا جائے۔ بلا لیں، سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا، آخر میں کہتا ہے بیوی سے کہ واپس کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، بلا لو، ایک کام کرو میرے چہرے پر کپڑا ڈال دو، مجھے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کپڑا ڈلوایا، رسول اللہ آئے، سلام علیکم، علیکم السلام، کیا حال ہے؟ چپ۔ سنا بھائی تمہاری طبیعت خراب ہے، دیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے۔ کوئی جواب نہیں۔ جب پیغمبر فرما چکے تب وہ وہیں اندر سے بولتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے۔ تو یہ ہے پیغمبر کی، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں پڑھنا ہو سب جھیلیں گے، سب برداشت کریں گے، لیکن دین پہنچانا اور ہم کو جنت تک پہنچانا، جہنم کی آگ سے بچانا ان کی ذمہ داری۔ اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو جو رسول اللہ کی جگہ پر آئے گا اس کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ کی ہے۔ آپ کا گھر جلا دیا جائے، آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے، آپ کا بچہ مار دیا جائے، لیکن حضرت علی علیہ السلام جو جانشین پیغمبر ہیں بد دعا نہیں کی ہے۔ ایک ذرا سا تلوار اٹھا لیتے، کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیے در خیبر
جس کے لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ در خیبر کا وزن 320 کنٹل تھا، 32 ٹن۔ مولا کائنات نے کیا کیا؟ 18 آدمی رسے کی مدد سے ایک دروازے کو کھولتے تھے، یعنی دونوں دروازوں کے لیے 36 آدمی۔ مشہور روایت یہ کہ 40 لوگ مل کر کے در خیبر دروازہ کھولتے تھے۔ مولا کائنات کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آگے بڑھے، 2 انگلیوں سے دروازہ اکھاڑا، پورا دروازہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہے، پوری فوج گزر گئی ہے اور زمین پر پیر بھی نہیں ہے۔ ہے کوئی آلہ جو مولا کائنات کی طاقت کو ناپ لے؟ ہے کوئی آلہ جو امیر المومنین کی طاقت کا اندازہ کر لے؟ لیکن یہی علی جس کی طاقت کا یہ عالم ہے، جس کی قوت کا یہ حال ہے، رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ وفات پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا، سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے، ہم اور آپ چونکہ بچپنے سے شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سنتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم کو تو یقین ہے، لیکن عام آدمی اگر وہ تاریخ کے صفحات پر یہ 2 متضاد چیزیں پڑھے گا کہ ایک ایسا انسان جس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اسی انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، آدمی کی سمجھ میں آئے گا؟ ہمارا بھی دل عجیب ہوتا ہے کہ پوچھے مولا یا امیر المومنین، اتنی قوت کے بعد، اتنی طاقت کے بعد کیوں آپ نے برداشت کیا؟ ہمت نہیں تھی کہ یہ لوگ آپ کے قریب ہو جاتے؟ عجب نہیں مولا کائنات جواب دیں، خاموش رہو، جذباتی مت بنو، میرے ساتھ ساتھ رہو، ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ کیا دیکھ، اچھا مولا کائنات کا گھر اور مسجد متصل ہے، جیسے ہی لے کے نکلے رسی کا پھندا علی کے گلے میں، ایک یہودی سامنے تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا مولا کائنات کو اس حال میں، فوراً کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے ساتھ کوئی اور تھا، کہنا کیا ہوا، کلمہ پڑھ لیا تم نے، مسلمان ہو گئے تم؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ اب اس کا جواب سنیے، کہتا میں خیبر کا یہودی ہوں، میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے، میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس انسان کے ہاتھ کے اوپر در خیبر ہے، پوری فوج جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پر سے گزر گئی ہے۔ آج وہی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ صبر، بہت غور کیا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں، اور جب اس بات کا اندازہ ہو گیا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب جب نہیں، عجب نہیں مولا کائنات مسکرا کے آواز دیں، سمجھ میں آیا کیوں میں نے جو ہے وہ رسی کا پھندا گلے میں ڈلوایا؟ اگر ایک آدمی بھی میرے اس عمل سے ہدایت پا سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، جنتی ہو سکتا ہے، تو تم کو جنت میں پہنچانے کے لیے میں اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہوں۔ یہی چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو روز آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو ہر انسان کی اوقات، اب اسی لیے آپ دیکھیے، ہم اور آپ 2 بچوں کے باپ ہیں، لیکن رسول اللہ امیر المؤمنین پوری امت کے باپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے رسول کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہمارے بچوں تک ہے، لیکن رسول اللہ امت کے باپ ہیں، امیر المؤمنین امت کے باپ ہیں۔ اگر ایک یہودی بھی نجات پا سکتا ہے تو اس کی خاطر امیر المؤمنین گلے میں رسی کا پھندا ڈلوا لیں گے۔ اب علی اس دنیا سے چلے گئے تو کیا امت یتیم ہو گئی؟ کیا اب کوئی امت کا باپ نہیں ہے؟ جواب، جو امام وقت ہے وہ اپنے زمانے میں امت کا باپ ہے۔ اسی لیے آپ
جب یتیم پروری کی باتیں پڑھیں گے، اس طرح کی روایتوں میں جائیں گے تو وہاں ایک روایت آپ کو اس عنوان کی ملے گی کہ یتیم جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم پروری یہ ہے، اس کے سر پہ جو ہاتھ پھیر دے گا اس کا ثواب یہ ہے۔ وہیں ملتا ہے کہ وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيَتِيمِ یتیم انقطع عن امامہ، اور اس یتیمی سے جہاں جس کا باپ مر گیا ہو، اس سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ انسان انقطع عن امامہ، اپنے امام سے جدا ہو گیا ہو، اپنے امام سے منقطع ہو گیا ہو۔ تو امام امت کا باپ ہے۔ ہماری ذمہ داری اپنے بال بچوں تک ہے، لیکن رسول اللہ پوری امت کے باپ ہے، امیر المؤمنین پوری امت کے باپ ہے۔ جبھی تو پیغمبر نے کہا تھا، جو ابھی حدیث سنائی، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب مولا کائنات بھی اس دنیا سے چلے گئے تو کیا امت بغیر باپ کے ہے؟ کیا امت یتیم ہو گئی ہے؟ جواب، جو امام وقت ہے وہ امت کا باپ ہے۔ اب علی کے بعد حسن امت کے باپ ہیں، حسن کے بعد حسین امت کے باپ ہیں، حسین کے بعد امام سجاد علیہ السلام امت کے باپ ہیں۔ اور جب یہ امت کے باپ ہیں تو قو انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ ان کی ساری فکر یہ ہوگی کہ کچھ ہو جائے امت کو نجات پہنچائیں۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں اور زحمت آپ کی تمام کرتا ہوں۔ اس انداز سے اگر آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی داستانیں پڑھیے گا تو ہر امام کے اندر آپ کو یہ جذبہ ملے گا کہ ہم پر کیا مصیبت پڑتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، تم کسی صورت سے نجات پا جاؤ۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے روایت میں ہے کہ مسجد میں ہے، کچھ چاہنے والے ہیں، اصحاب ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کے جو کچھ منہ میں آیا اس نے امام عسکری علیہ السلام کو کہنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب کو جلال آئے گا، اصحاب کو غصہ ہے، جس کے اندر بھی عشق امام ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اصحاب نے کچھ چاہا، امام نے کہا خاموش، اپنی جگہ بیٹھیے، کوئی نہ بولے گا۔ وہ آدمی اچھا، یہ ایک فطرت ہے، اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالم گلوچ کہہ رہا ہے، تو کتنی دیر کہے گا؟ چپ رہیے، آخر تو تھک جائے گا۔ نتیجہ وہی، وہ تھک کے چلا گیا۔ وہ اتفاق سے فارمر تھا، کسان تھا، کھیتی کرتا تھا۔ دوسرے دن امام عسکری علیہ السلام اس کے کھیت تک پہنچ گئے۔ اب وہ دور ہی سے چیخا، ارے میرا کھیت ضائع مت کرو۔ امام پہنچے، سلام علیکم، جواب دیا علیکم السلام، کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اچھا خیر بتاؤ کتنا پیدا ہو جائے گا؟ تو دشمن ہے نا، اس لیے جواب بھی اسی ہے، میں کوئی خدا ہوں، میں کوئی اللہ ہوں، مجھے کیا پتا کتنا ہو جائے گا؟ امام نے کہا بھائی، جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ایک توقع ہوتی ہے، امید کیا ہے تم کو، توقع کیا ہے تم کو کہ کتنا مل جائے گا؟ اس نے کہا صاحب میرے خیال میں 1000 کی آمدنی ہو جانا چاہیے۔ امام تھیلی رکھ کے لے گئے تھے، حضرت نے جیب سے نکالا، کہا یہ تمہارا، بقیہ جو اللہ دے گا وہ تمہارا۔ امام دے کے چلے آئے۔ اب وہ آدمی سوچنے لگا کہ ان کو کیسے پتا کہ میں اتنا کہوں گا؟ یہ تو گھر سے تھیلی میں پیسے رکھ کے لائے تھے اور اتنے ہی رکھ کے لائے تھے جتنا میں نے کہا۔ اب یہ آدمی وہیں سے پلٹ گیا، کہیں ہم ہی تو نہیں غلط ہیں، یہ واقعاً امام ہیں اور ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ وہیں سے دماغ پلٹ گیا۔ دوسرے دن آیا، وہی مسجد ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، آ کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھے، کس خاندان میں رکھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے دیکھا اصحاب کی طرف، فرمایا یہ بہتر ہے یا کل تم لوگ اس کو سزا دے دیتے؟ وہ بہتر تھا۔ امام حسین علیہ السلام، آدمی سوچ سکتا ہے، جیسا کہ اس شروع میں
محرم میں ہور کے مصائب سن چکے ہیں آپ، میں بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ اس عنوان سے اگر غور کیجئے کہ کیوں پانی پلایا امام حسین علیہ السلام نے، کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں کو پانی پلانے کی؟ صرف گھیر کر کے چھوڑ دیتے، 10-20 مائل جاتے جاتے پورا لشکر ہر تباہ ہو جاتا، مر جاتا، پیاس کی شدت سے ختم ہو جاتا، لیکن امام نے سب کو پانی پلوایا نہیں پلوایا؟ کیوں؟ اور جب پانی پلوا چکے تو یہی جو ہے وہ سردار لشکر ہے جو کہتا ادھر نہیں ادھر چلیے آپ ہماری مرضی کے مطابق، دل چاہتا عرض کروں مولا کیوں کیا ایسا آپ نے؟ دیکھیے ہمارے پاس عقل کم ہے، ہمارے پاس بھیجا کم ہے، ہم اہل بیت کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ مولا کیوں آپ نے اس کو پانی پلایا؟ دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو ابھی آپ نے پانی پلایا اور آپ ہی کے خلاف ہو گیا؟ عجب نہیں، امام حسین علیہ السلام مسکرا کے جواب دیں، تم نہیں سمجھ رہے ہو، دیکھتے رہو۔ اور اب جب یہ واقعہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، یہی سردار ہے اور شب عاشور آ گئی ہے، پوری رات ٹہل رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ بھانپ لیا اس کی کیفیت کو، کہتا ہے ہور اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے بہادر انسان اس پوری فوج میں کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ کیا ہو گیا تجھ کو؟ ہور نے کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے صبح ہوتے ہوتے یزیدی فوج سے نکل کے آ گیا امام حسین کی بارگاہ میں، اور آگے کہتا حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ اب یہی وہ منزل ہے۔ عجب نہیں امام مسکرا کے پوچھیں ہاں بتاؤ کیا اعتراض تھا تم کو؟ میں نے کہا مولا کیوں پانی پلایا آپ نے؟ کہا کتنے لوگ تھے یزید کی فوج میں؟ 1000۔ ہور کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ کہا آج 4 آدمی ہور بیٹا غلام بھائی واپس آ گئے یزید کی فوج سے توبہ کر کے۔ عجب نہیں حسین آواز دیں، سمجھے ہمارا مزاج یہ ہے، 4 آدمی بھی اگر ہدایت پا سکتے ہیں تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم 1000 لوگوں کو پانی پلانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دین کہہ رہا ہے، یہی قرآن سمجھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے پہلی دن سے، اور آج 7 محرم آ گئی ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں سے روایت نکل کے آتی تھی جس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ امام حسین کو پتا تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا، امام حسین کو معلوم تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، امام حسین کو معلوم تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا میں آئے، 3 دن کی پیاس کی شدت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، یہ سب معلوم تھا۔ اور یہی نہیں، یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد میرے گھر کے لوگ اسیر کیے جائیں گے۔ میں آپ خود اپنے تئیں سوچئے، محلے کا جو ہے وہ تھانے دار 2-4 سپاہی لے کے ابھی ہمارے گھر میں آ جائے اور ہمارے گھر کی عورتوں کو رسیوں سے باندھ کر کے اور تھانے تک بغیر جو ہے وہ نقاب کے چادر کے لے کے چلا جائے، آدمی محلہ چھوڑ دے گا، آدمی خاندان چھوڑ دے گا، گاؤں چھوڑ دے گا۔ یہی کہے گا نا اولاد مر گئی ہوتی اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا۔ امام حسین کو یہ بھی پتہ تھا، اور ہمارے گھر کی عورتوں کی کیا حیثیت ہے زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے، علی کی بیٹیوں کے سامنے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سامنے، یہ سب جانتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ وجہ سبب کا یہی ہے کہ حسین بیعت کر کے، اول تو وہ بات بالکل کہ میں اگر مدینے میں رہوں تب بھی مارا جاؤں گا، جانور کے بل میں چلا جاؤں تب بھی یہ لوگ ہم کو نکال کے ماریں گے۔ امام حسین کو بحث ہی نہیں اس سے کہ میں مارا جاؤں گا کہ نہیں مارا جاؤں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیعت سے انکار کیوں کیا؟ بیعت سے انکار کی واحد وجہ یہی تھی کہ یزید دین کو کھلواڑ بنا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یزید کے فتوے کیا کیا ہیں؟ تب حسین کی عظمت کا اندازہ ہوگا آپ کو کہ میرے مولا نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے۔ شراب جائز ہے،
یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ جام شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں کے بدلے میں لیا ہے۔ شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیے گا تو شراب کی بھی آیت ملے گی آپ کو اور نماز کی بھی آیت ملے گی۔ نماز کے لیے ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین، ویل ان لوگوں کے اوپر، ان نمازیوں کے اوپر کہ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ لیکن جب شراب کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، زبردست گناہ ہے۔ تو شراب کے لیے قرآن نے گناہ کا لفظ استعمال کیا، لفظ ویل استعمال نہیں کیا۔ لیکن نماز کی بات جب آتی ہے تو قرآن نے کہا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ویل ان لوگوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ لیکن اگر اس آیت کو آدھا پڑھا جائے تو فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یزید نے یہ بدماشی کی، دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان لوگوں کے لیے ویل ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یزید کے اس شعر کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز خبردار نماز سے قریب مت جانا، نماز کو قرآن منع کرتا ہے۔ تو یزید وہ ہے جس نے نماز کا انکار کیا، جس نے شراب کو جائز قرار دیا۔ شراب کو جام میں پلٹیے تو جھاگ اور بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے اور اس میں یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے حاجی ہیں خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کو، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اچھا خاصا وقت ہو چکا ہے، سمجھ میں آیا آپ کے؟ یزید وہ کہ جس کے ہاں سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے، یزید وہ جس کے نزدیک شراب جائز ہے، یزید وہ جس کے نزدیک نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جس نے کعبے کا مذاق اڑایا، جس نے حوروں کا مذاق اڑایا۔ اور اب یہ یزید تخت حکومت اور خلافت پر بیٹھ کے پیغمبر کے فرزند سے کہہ رہا ہے ہمارے ہاتھ بیعت کیجئے۔ اگر امام حسین، بیعت کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم تجھ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں، میں تجھ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، اور اب جب امام حسین تسلیم کر لیں تو جو کچھ یزید کہہ رہا ہے خاموش رہ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلام میں شراب جائز ہو جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلام میں سوتیلی ماں کے ساتھ شادی جائز ہو جائے گی۔ اور یزید، دیکھیے آدمی سوال کر لیتا ہے کہ امام حسین کو انکار کیوں تھا، انکار کیوں تھا، انکار۔ سوال یہ ہے کہ یزید کو اس طرح ساری دنیا بیعت کر چکی تھی یزید کی، ایک امام حسینی نے تو نہیں کیا تھا۔ کیا زبردستی ہے کہ حسین بھی ضرور کر لیں؟ یہ اندر کہیں نہ کہیں یزید کو یہ کسک تھی کہ آج تو لوگ مان لے رہے ہیں چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، لیکن جب نماز کے خلاف بولیں گے، شراب کو جائز کہے گا تو پبلک کھڑی ہو سکتی ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ اب یزید اس چکر میں ہے کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے شریعت چلی ہو، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیختی رہے، پبلک شور مچائے گی، ہم کہہ دیں گے تم کیا، تمہاری اوقات کیا، جس کے گھر سے دین چلا ہے وہ حسین تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اس پوری بیعت کا مقصد، یزید کے مطالبے کا مقصد دین اہل بیت کو مٹانا تھا۔ اب انصاف سے بتائیے، جو امت کا باپ ہے، جس کی ذمہ داری ہے امت کو جنت تک پہنچانا، نجات پہنچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، وہ جوان بیٹے کو دیکھتے، وہ جوان بھائی کو دیکھتے، وہ عورتوں کے اسیر ہونے کو دیکھتے؟ امام حسین نے جواب دیا سب برداشت ہے، مگر یزید کے ہاتھوں دین کا کھلواڑ ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ نتیجہ یہی سبب ہے
قو انفسکم و اہلیکم نارا. حسین اگر یزید کے روایت ہے، خود امام حسین نے فرمایا کہ اگر یزید جیسے لوگ حاکم ہو جائیں گے تو فعلی الاسلام السلام، تو پھر اسلام کا خدا حافظ. یعنی اس بات کو سمجھ رہے کہ یزید کی بیعت کا مطلب اسلام کا خاتمہ ہے، اور حسین امت کے باپ ہیں. حسین کی ذمہ داری ہے اپنے ساتھ ساتھ، لہذا بیعت کر کے. حسین مدینے میں اکیلے عبادت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پوری امت کی نجات کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کی تھی. اسی بنیاد پر امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. انکار بیعت کے اسباب میں جہاں اور بھی اسباب ہیں، بڑا سبب یہ ہے کہ امام حسین دین بچا کے ہم کو جنت کی راہ دکھلانا چاہے. ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اپنی جان دے کر کے ہم کو جنت کا راستہ؟ اور پورے خاندان کا یہی حال ہے. اللہ اکبر. اور جب آپ پڑھیے گا امام حسین کے راستے کے اقوال کیوں نکلے ہیں، تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں. پورا مقصد امام حسین انکار بیعت سے ہم کو نجات دلانا ہے. پڑھوں آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. لیکن ایک چیز پر ہم کو دھیان دینا ہوگا. آج 7ویں محرم ہے، ماشاء اللہ عزاداری چل رہی ہے، آن لائن ہی صحیح، ٹی وی کے ذریعے صحیح. ایک چیز پر ہم کو توجہ، تو پورا مقصد امام حسین کیا ہے؟ ہم سدھر جائیں، ہم صحیح ہو جائیں. ایک ماسٹر صاحب تھے، مثلا یہ مثال کہتے، ایک ماسٹر صاحب تھے، اکثر آتے تھے ملنے کے لیے. 80,000 90,000 تنخواہ رہی ہوگی، چپل ٹوٹی ہوئی، کپڑے پرانے، بیوی بھی آتی تھی تو چادر پھٹی ہوئی، پیوند لگے ہوئے. ایک دن ہم نے کہا کہ ماسٹر صاحب اچھی خاصی تنخواہ ہے ماشاء اللہ آپ کی، یہ کیا بھگل بنائے ہوئے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری تنخواہ کا علم ہے، یہ پتہ ہے کہ میرا خرچہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ کہا ایک لڑکا وہاں علی گڑھ میں MBBS کر رہا ہے، آدھی تنخواہ تو اس کو دے دیتا ہوں. ایک لڑکا اور کچھ پڑھائی کر رہا ہے، اچھی خاصی 10-5 ہزار مشکل سے بچتے ہیں. تو میں نے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جواب کیا ہے اس باپ کا؟ تاکہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، تاکہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے. اس لیے آدمی آدھا پیٹ کھاتا ہے، ابلے ہوئے چاول کھاتا ہے، ٹوٹی چپل پہنتا ہے. یہ ساری مصیبتیں آدمی برداشت کرتا ہے کاہے کے لیے؟ تاکہ کل کو میرا بیٹا ترقی کر جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. 2 سال 3 سال رہا، 3 سال کے بعد بجائے انجینئر ڈاکٹر بننے کے قاتل بن کے چلا آیا. اب پوچھئے اس باپ کے دل سے کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے جس کے لیے فاقہ کیا آج وہی قاتل بن کے نکلا ہے، کاش میں نے اس پر خرچ نہ کیا ہوتا، خود ہی کھایا ہوتا. اس وقت تکلیف کم ہوئی ہوگی. آج اولاد کی نالائقی دیکھ کے تکلیف زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے برخلاف بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، MBBS MD MS ہو گیا. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مولانا صاحب ذرا بات کر لیجیے، ان کے والد سے آپ کے تعلقات ہیں، میرا فلاں علاج ہونا ہے. میں پہنچا ماسٹر صاحب کے یہاں، ماسٹر صاحب نکلے، جی مولانا صاحب فرمائیے. میں نے کہا بھائی یہ میرے جاننے والے ہیں، ذرا سا لڑکے کو اپنے لکھ دیجیے آپ. انہوں نے لکھ دیا، لڑکے نے سارا علاج فری کر دیا. پھر ماسٹر صاحب کہنے لگے آپ کو یاد ہے آپ نے اعتراض کیا تھا کہ اتنا پیسہ اولاد کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ اسی دن کے لیے لگایا تھا. اس وقت جب ابلے ہوئے چاول کھا رہا تھا تو تکلیف تو تھی، لیکن آج بچے کی ترقی دیکھ کر کے سارا غم دور ہو گیا ہے. بس اسی طرح آپ سوچئے جناب زینب سے متعلق، امام حسین سے متعلق انہوں نے اتنی ساری قربانی کیوں دی؟ تاکہ ہم مومن ہو جائیں، تاکہ ہم بہشتی ہو جائیں. اگر آج ہمارے نوجوان مسجدوں میں ہیں،
امام حسین کو کتنی خوشی ہوگی، جس مقصد کے تحت ہم نے قربانی دی تھی مقصد پورا ہو گیا۔ آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں مقنع و چادر میں نکلتی ہیں، جناب زینب کو کتنی خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے تحت ہم بازاروں سے گزرے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم بے دین ہو جائیں، ہم لا مذہب ہو جائیں، ہمارے گھر کی عورتیں بے مقنع و چادر پھرنے لگیں، تو کل کو امام حسین کو، حضرت زینب کو کم تکلیف ہوئی تھی اس لیے کہ ایک امید تھی، لیکن آج ہماری بے دینی کو دیکھ کر کے اور بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ آئیے 7ویں محرم ہے، مل کے دعا کریں، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم مقصد حسین کو پورا کر سکیں، مقصد حضرت زینب علیہ السلام کو پورا کر سکیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کا شروع سے لے کر کے، اول سے لے کر کے اور آخر تک سب کا مزاج یہ ہے، وہ گالیاں کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ مشہور داستان امام حسن علیہ السلام کی تو سن ہی رکھی ہے آپ نے۔ شام سے آتا ہے آدمی، جو منہ میں آیا بکتا گیا، گالیاں دیتا گیا، اور امام ہے خاموش ہے۔ یہ مزاج ہے اہل بیت کا، امام ہے خاموش ہے۔ جب بک چکا، بک کے تھک چکا، امام نے فرمایا بھائی بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے، سارا انتظام کر دیں گے۔ میں کہوں گا مولا وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، بولا بھلا کر، آپ کہہ رہے کھانا کھا لو، آپ کہہ رہے سواری لے لو، آپ کہہ رہے مکان لے لو، آپ کہہ رہے میں قرضہ ادا تمہارا کر دوں گا، کیوں؟ عجب نہیں امام حسن کہیں دیکھتے رہو۔ اور اچانک دیکھا وہی شامی جو برا بھلا کہہ رہا تھا، کہتا اے حسن جب شام سے چلا تھا، اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون، آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا، اور اگر اب کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون، تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا۔ سمجھ میں آیا یہ اہل بیت کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بس مجلس تمام ہو گئی، دین یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں 7 محرم کو یتیم امام حسن حضرت قاسم ابن الحسن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ کربلا میں نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی امام کی نگاہ میں کربلا تھی۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے اور حضرت کے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ قے میں گرنے لگے ہیں، امام حسین آئے، بھائی کو دیکھ کر کے امام حسین نے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی رونا شروع کیا، امام حسن اپنا درد و غم بھول کے پوچھتے ہیں بھیا حسین کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آپ کو اس حال میں دیکھ کے روئیں گے نہیں؟ امام حسن نے فرمایا ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، مگر اے حسین تمہارے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، تمہاری کربلا سے بڑھ کے کوئی۔ تو جو انسان اس وقت کربلا ان کے ذہن میں ہے تو کیا وہ کربلا کا انتظام نہیں کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آخر وقت میں اپنے فرزند کو بلایا، امام حسن علیہ السلام نے قاسم کو بلایا، بازو پر ایک تعویذ باندھی، کہا بیٹا جب سارے زمانے کا دکھ، سارے زمانے کا غم تمہارے اوپر آ جائے تو اس تعویذ کو پڑھ لینا۔ امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا جب قافلہ کربلا پہنچا اور اب عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے لوگ میدان میں جانے لگے کہ قاسم نے آ کے کہا چچا مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کے یتیم ہو، میں تم کو کیسے اجازت دے دوں؟ اللہ اکبر، بار بار آتے ہیں، امام حسین منع کر دیتے ہیں۔ آخر میں آئے اپنے مخصوص خیمے میں، سر زانوؤں میں ڈال کے رونا شروع کیا، قاسم دیکھا تو چچا نے تم کو اجازت نہیں دی، اپنا خون شہیدوں کے خون میں تم شامل نہیں کر سکتے ہو۔ اتنے میں ماں آ گئی، کیا بات ہے بیٹا؟ فرمایا
مادر گرامی چچا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ماں کو یاد آیا، کہا بیٹا یاد ہے تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب ساری دنیا کا غم تمہارے سر پر اکٹھا ہو جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب اس سے بڑھ کر کے اور غم اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ امام وقت کی نصرت کی اجازت نہ مل رہی ہو۔ بیٹا تعویذ کھولو۔ اب تعویذ جو کھولا گیا، امام حسن علیہ السلام کی تحریر تھی، اے بیٹا قاسم عصر عاشورہ حسین کی مدد کرو۔ خوش ہو گئے، پرچی لے کر کے آئے، چچا اجازت، تم میرے بھائی کے نشانی ہو، میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ فرمایا لیکن بابا کہہ رہے ہیں جاؤ۔ کہاں؟ وہ پرچہ دکھلایا۔ ایک زمانے کے بعد جو بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، کہتے ہیں قاسم کو کلیجے سے لگایا، لپٹا کے روئے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، کل 13 سال کی عمر ہے حضرت قاسم کی۔ عجب شجاعت ہے، عجب بہادری ہے، کل 13 سال کی عمر ہے حضرت قاسم کی۔ کہتے ہیں اتنے کم سن تھے کہ جو گھوڑے میں رکاب ہوتی ہے نا، وہاں پیر نہیں پہنچ رہا تھا، کاٹ کے اس کو چھوٹا کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حضرت قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، میدان میں آئے۔ کیا شجاعت ہے! عمر سعد نے کہا ازرق شامی سے جا اس بچے کے مقابلے میں۔ اس 4000 سواروں کے برابر کہتے ہیں کہ یہ ازرق شامی تھا۔ اس کو برا لگ گیا، مجھ کو ایک 12-13 سال کے بچے کے مقابلے میں۔ کہتا میں اپنے ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں۔ قاسم نے واصل جہنم کر دیا، دوسرا، تیسرا۔ اس ازرق شامی کے 4 بیٹے قاسم نے واصل جہنم کر دیے۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس کا غصہ کس منزل پر ہوگا۔ اب خود نکلا، کہتا اگر میں نے اس جوان کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہیں رکھا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آیا، قاسم کے سامنے آیا، لیکن واہر جو ہے وہ طاقت، واہر فن اور واہر ہنر۔ روایت کہتی ہے قاسم نے ایک ایسی تلوار چلائی، بیچ سے 2 حصے میں ازرق تقسیم ہو گیا۔ لیکن اب مت پوچھئے کہ قاسم کے ساتھ کیا ہوا۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں، لوگوں نے قاسم پر مل کے ایک ساتھ حملہ کیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا اماں ادرکنی، چچا مدد کو آئیے۔ کہتے ہیں باز شکاری کی طرح امام حسین علیہ السلام قاسم کی طرف لپکے ہیں۔ لیکن اب جب حسین کو آتے دیکھا، فوج نے بھگدڑ مچائی، ابھی قاسم زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھیں قاسم کے سینے پر، حضرت قاسم کی آواز آتی تھی چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ اب جو امام حسین قاسم کے سرہانے پہنچے، قاسم کی روح پرواز کر چکی تھی، قاسم شہید ہو چکے تھے۔ عجب مرثیہ کہتے ہیں سرہانے بیٹھ کے، اے میرے لال قاسم، تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے اور چچا تیری پکار پر آ نہ سکے، اور اگر آئے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔